ہم نے اس شو میں آپ کے ساتھ کئی دفعہ اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ فیکٹ چیکنگ کیا ہوتی ہے، فیک نیوز کیا ہوتی ہے، مس انفارمیشن کیا ہوتی ہے اور ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ لاجیکلی فیکٹس ایک ایسے ادارے کا نام ہے جو نہ کہ صرف IFCN سرٹیفائڈ ہے بلکہ ان کا کام بہت وسیع پیمانے پر مس انفارمیشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ تو لاجیکلی فیکٹس نے حماس اور اسرائیل کے تنازع کے پہلے سال کے بارے میں ایک حیران کن رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 782 غلط معلومات کی روایت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کیا آپ کو یہ تعداد حیران کن نہیں لگتی ناظرین؟ کیونکہ 782 is a very big number۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید آگاہ کریں کہ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ کے مطابق اس تنازع کی شروعات سے ہی غلط معلومات، سازشی نظریات اور یہودی مخالف اور اسلام مخالف مواد کی آگ آن لائن بھڑکتی رہی ہے۔ اریبہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ لاجیکلی فیکٹس نے کس طرح غلط معلومات کے موضوعات کی شناخت کی ہے؟ ہاں ضرور، لاجیکلی فیکٹس نے اپنی رپورٹ میں 7 مختلف غلط معلومات کے موضوعات کی شناخت کی ہے۔ ان میں نمبر 1 پہ آتا ہے آپریشنل واقعات یا آپریشنل ایونٹس، نمبر 2 پہ ہے انسانی تباہی یا ہیومن ڈیوسٹیشن، نمبر 3 پہ انہوں نے بات کی ہے حمایت یا سپورٹ کے بارے میں۔ اب اس میں کسی بھی قسم کے سپورٹ کی بات ہو سکتی ہے، بھلے وہ 2 ممالک کے درمیان ہو، 2 گروہوں کے درمیان ہو۔ نمبر 4 پہ انہوں نے بات کی ہے بدنامی یا ڈسکریڈٹنگ کی، اس کے بعد بات آتی ہے شہری بے چینی کی، اور پھر فائنلی سٹیجنگ، اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات۔ یہ وہ عنوان ہیں جن کے تھرو انہوں نے کیٹیگرائز کی ہے وہ تمام فیک نیوز اور مس انفارمیشن جو انہیں فلسطین اور اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھنے کو ملی۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نقصان دہ روایات وہ تھیں جو تنازع کے وجود یا شہری جانی نقصان سے انکار کرتی تھیں۔ اس رپورٹ میں پالی ووڈ یا پیلی ووڈ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جو شاید سب سے زیادہ گھنونی مثالوں میں سے ایک ہے۔ اریبہ، آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا، اور پالی ووڈ بہت ہی گھنونی ایک چیز ہے، اور میں اس حوالے سے ناظرین کو بتاؤں کہ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ میں پالی ووڈ کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو اس تنازع کے دوران مشہور ہوئی ہے۔ اس میں غیر متعلق آن لائن مواد کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ فلسطینی زخمی ہونے اور تباہی کا ڈرامہ کرنے کے لیے کرائسس ایکٹرز کا استعمال کر رہے ہیں۔ ریبہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ رپورٹ کے مطابق جو غلط معلومات پھیلانے کا ایک بازار گرم ہوا، اس کا کون سا طریقہ سب سے زیادہ استعمال کیا گیا؟ رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ جعلی مواد، جس کو ہم ڈاکٹرڈ کانٹینٹ یا ایڈیٹڈ کانٹینٹ بھی کہتے ہیں، وہ غلط معلومات پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیا گیا حربہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق 86% سے زیادہ یعنی 678 روایات ایسی تھیں جو ایڈٹ کی گئی تھیں، جعلی تھیں یا غلط منسوب کی گئی تھیں، جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تصاویر تھیں جو یا تو پرانی تھیں اور اس کانٹیکسٹ میں غلط طریقے سے شیئر کی گئی تھیں۔ ویڈیو ایک ایسا جو میڈیم ہے وہ سب سے زیادہ فیوریٹ تھا لوگوں کا غلط معلومات پھیلانے کے لیے۔ معیز، کیا اس رپورٹ کی آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل اریبہ، اس میں میں آپ کو ایک واضح مثال دینا چاہتا ہوں کہ حماس کے نووا میوزک فیسٹیول پر حملے کے فوراً بعد حماس کے پیراشوٹرز کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، لیکن لاجیکلی فیکٹس کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فوٹیج مصر میں لی گئی تھی اور حملے سے پہلے کی تھی۔ اسی طرح رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے یا شام میں لڑائی کی فوٹیج کو غزہ میں اسرائیل کے حملوں کی تازہ خبر کے طور پر شروع کیا گیا۔ اریبہ، کیا جو یہ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ ہے، اس سے رپورٹ سے متعلق جو انسانی حقوق کی جو بیسکلی وائلیشن ہے، اس کے متعلق ہمیں آپ کچھ پلیز بتا سکتی ہیں؟ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ میں انسانی تباہی کے بارے میں بھی بہت سی غلط معلومات کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 67 ایسی روایات پائی گئیں جو انسانی تباہی دکھاتی تھیں۔ زیادہ تر روایات پرانی اور حالیہ ویڈیوز میں تصاویر کے ذریعے دکھائی گئی ہیں جو دوسرے تنازع جیسے کہ جو بھی واقعات سیریا میں پیش آئے یا افغانستان میں پیش آئے یا کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے وقت پیش آئے اور ان کی تصویر بنائی گئی ہو، ان کو استعمال کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رفح میں ایک خاندان کے ٹینٹ میں کھانا کھانے کی تصاویر شیئر کی گئی، لیکن یہ تصاویر دراصل 2020 میں شام کے شہر ادلب میں لی گئی تھی۔ بالکل لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ میں حمایت کے موضوع پر بھی بہت سی جھوٹی خبروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ بالکل صحیح پوائنٹ مجھے یاد دلایا۔ اب مثال کے طور پر رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روسی صدر کی ایک پرانی تقریر کو یہ کہہ کر شیئر کیا گیا کہ پوتن نے فلسطین کی کھلی مدد کا اعلان کیا ہے، جبکہ حقیقت میں اس تقریر میں فلسطین کا ذکر تک نہیں تھا۔
اسی طرح رپورٹ میں ایک جعلی CNN سٹوری کا ذکر کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں امریکی پرچم کو اسرائیلی پرچم سے تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اریبہ کیا آپ رپورٹ سے جو بدنامی سے متعلق غلط معلومات کے بارے میں کچھ ہمیں پلیز بتا سکتی ہیں؟ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ میں 165 ایسی روایات کی شناخت کی گئی ہے جنہیں بدنامی یا ڈسکریڈٹنگ کا نام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور میں رپورٹ میں ایک دعوے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ 5 لاکھ اسرائیلی نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے روڈوں پہ نکل آئے ہیں، لیکن اصل میں یہ 6 مہینے پہلے کی تصاویر تھیں، 7 اکتوبر سے 6 مہینے پہلے جب اسرائیل میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی جا رہی تھیں اور لوگ اس کے لیے پروٹیسٹ میں نکلے تھے۔ ایک اور مثال میں رپورٹ نے ایک ڈیجیٹل طور پر تیار کی گئی ویڈیو کا ذکر کیا تھا جس میں نیتن یاہو کو جیل کی وردی میں دکھایا گیا ہے اور وہ جنگی جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے ایک بالکل جھوٹ بات کر رہا ہے جو اس نے آج تک کبھی نہیں کی۔ موئز، کیا آپ کو رپورٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات سے متعلق کوئی غلط معلومات نظر آئی؟ بالکل اریبہ، اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات اس تنازع سے بالکل اس میں بہت اہم کردار رہا ہے، اور میرے خیال میں 7 اکتوبر کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس نے بلکہ اس تعلق کو مضبوط کر دیا انفارچونیٹلی، کیونکہ لاجیکلی فیکٹس رپورٹ میں بلکہ ناظرین کو میں تھوڑا کوٹ بھی کر دیتا ہوں اردو میں کہ اس کی رپورٹ میں امریکہ اسرائیل تعلقات کو ایک خاص دلچسپی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں ناظرین کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی امریکہ کی جو قیادت اور شہری معاشرے کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ایسی کئی روایات اور ایسی کئی سٹوریز ہیں جن کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، انہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ دکھایا گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ نکلے ہیں اس برسی کو آبزرو کرنے کے لیے، اسپیشلی پاکستان میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے۔ اب ویسے تو کسی مدعے پر ہماری پارٹیاں اتحاد میں نہیں نظر آتی، لیکن فلسطین کے معاملے میں کچھ ایسا آئیڈیا ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید سب سیم پیج پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت گہرا اثر پڑا ہے، جو 1 سال تک اگر آپ کانسٹنٹلی جھوٹی باتیں پھیلاتے رہیں، پروپیگنڈا بیچتے رہیں، تو اس کے 2 بہت کلیئر کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ یہ کہ لوگوں کا آپ کے اندر سے اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز، BBC جیسے بڑے اداروں میں پورے پبلک کا اعتماد تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں اصل معنوں میں جو پورا گلوبل نیٹ ورک ہے اس کی ریولیشن سامنے نظر آئی ہے، ہمارے سامنے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین فریم ورک جو ہے لاس کا، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل ہی فیل کر گیا ہے، اور معاشرہ اب تیزی سے، اسپیشلی مشرق وسطیٰ، تیزی سے تباہی کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔